کبھی بھی کسی پر اعتبار مت کریں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو۔ میری آج کی کہانی بھی اسی موضوع پر ہے کہ ایک دوست پر اعتبار کیا اور اس اعتبار کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی، اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ مریم اپنی امی ابو کی بہت لاڈلی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، سب پیار بھی بہت کرتے تھے، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، ایک خوشگوار بچی تھی۔ مریم کے ابو نے اس کا ایک رشتہ طے کر دیا، شادی کی تاریخ تک رکھ لی گئی۔ مہندی کا دن تھا، مہندی کی رسمات ختم ہوئی۔ مریم کی مریم کی دوست مریم سے کہنے لگی، چلو ہم باغ میں چلتے ہیں، جیسے ہم چھوٹے جب ہوا کرتے تھے اس باغ میں کھیلتے تھے۔ مریم نے کہا، اس ٹائم ہمیں نہیں جانے دیں گے گھر والے۔ اس نے کہا، ہم بتائیں گے نہیں کسی کو، پلیز چلو نا، تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنی دنیا میں گم ہو جاؤ گی، پتہ نہیں مجھے بعد میں ملو گی بھی نہیں، پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ مریم کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ مہندی والے جوڑے میں سجی دجی ویسی ہی بیٹھی ہوئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی دوست نے اس کو بار بار اصرار کرنے پر مریم اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب باغ میں پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا۔ دوست بولی، مریم تم 2 منٹ ادھر رکو، میں ابھی آتی ہوں، مجھے گھر میں کچھ بھول گئی ہوں۔ مریم کو تنہا باغ میں چھوڑ کر خود واپس آ گئی۔ اس کی تو چال تھی، اب مریم تنہا گھبرا رہی تھی۔ جیسے مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا جس کا نام بابر تھا۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور غصے سے دیکھ رہی تھی اس لڑکے کو، وہ لڑکا جو انتقام کی نظر سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم غصے سے بولی، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اپنے اس تھپڑ کا حساب کرنے آیا ہوں جو تو نے مجھ پر مارا تھا۔ مریم ڈر سی گئی اور کہتی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اپنی بکواس بند کرو اور مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس لڑکے نے مریم کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مریم چیختی چلاتی رہی لیکن وہاں اس کی کوئی چیخیں سننے والا نہیں تھا۔ مریم گھبرا سی گئی۔ اس لڑکے نے اس رات مہندی کی رات تھی مریم کی، صبح اس کی شادی تھی، اس نے اس رات مریم کی عزت لوٹ لی، خود وہاں سے اسے ویسے ہی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بیٹھی اپنا منہ چھپائے اپنے ہاتھوں میں رو رہی تھی کہ میری دوست نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا ہے۔ کچھ دیر وہاں روتی رہی پھر گھر واپس آ گئی۔ مریم نے گھر آ کر کسی کو یہ بات نہیں بتائی، اپنے دل میں چھپائی، گھر بہت آ کر روئی۔ صبح شادی تھی، مریم کی بارات تھی، سب لوگ تیار ہو رہے تھے، خوش تھے، لیکن مریم ایک بت سی بنی بیٹھی تھی۔ مریم کو بھی تیار کر دیا گیا لیکن مریم چپ چاپ سی، سب اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مریم کی ہونٹوں پر خوشی جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مریم اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن مریم کے اندر تو اور ہی آگ جلک رہی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ میری شادی آج ہی ٹوٹ جائے گی، جب اس کے شوہر کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو اسے چھوڑ دے گا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا، اس کی امی ابو سب رو رہے تھے لیکن مریم کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اس بات کو لے کر اس کی امی ابو بھی پریشان تھے کہ مریم رو کیوں نہیں رہی، اسے ہمیں چھوڑ کر جانے کا دکھ نہیں؟ مریم تو کسی اور ہی دکھ میں جل رہی تھی۔
سسرال پہنچ گئی، اسے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس نے آ کر مریم کا گھونگھٹ اٹھایا جو سرخ جوڑے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور نظریں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، جس کا نام واجد تھا، اس نے کہا کہ مریم، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا۔ مریم تھوڑی غور سے بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا، میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا اور زبردستی میری شادی کر دی۔ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا، میں نے بہت منع کیا، لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ مریم، تم نے میری عزت رکھنی ہے۔ مریم کو تھوڑا سکھ کا سانس آیا، چلو اب بچ گئی۔ مریم تو اب اپنی عزت بچا رہی تھی۔ مریم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی سے نہیں کروں گی، لیکن مریم گمسم سی رہتی، جیسے شادی کے بعد لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے سجنے سنورنے کا۔ مریم بالکل بھی نہ کرتی ایسا کچھ، چپ چپ سی گمسم سی رہتی۔ مریم کی نندیں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ ہماری بھابھی کتنی پیاری ہے۔ مریم کی ساس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کو لگتا تھا شاید یہ مغروری سی ہے۔ اس نے ایک دن مریم کو بلایا اور کہا کہ اب تمہیں کافی دن ہو گئے شادی ہوئی کو، اب میری بچیاں چھوٹی ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، تم گھر کے سارے کام سنبھالو۔ مریم نے آگے سے کہا، ٹھیک ہے امی جی، مجھے بتا دیں، میں سارے کام مجھے آتے ہیں کرنے، میں سب کچھ کیا کروں گی۔ مریم کی ساس تھوڑا پریشان سی ہو گئی، اسے لگا تھا کہ مریم اس کی بات نہیں مانے گی، لیکن مریم نے واقعی ہی گھر کے سارے کام بہت اچھے سے کرنے آتے تھے، کھانا بنانا، سب کچھ، سارے گھر سنبھال لیا۔ اس کی ساس بہت خوش ہوئی کہ مجھے بہت اچھی بہو ملی ہے، یہ ویسے ہی چپ رہنے کی عادت ہے اسے۔ کچھ دنوں کے بعد مریم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ساس نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ بہت پریشان ہوئی کہ تمہاری طبیعت ایسے کیوں خراب ہے، لیکن مریم نے منع کر دیا۔ 2-3 دن مسلسل خراب رہنے پر مریم کی ساس اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے مریم کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ مریم حاملہ ہے۔ اس کی ساس بہت خوش ہوئی، ان کی شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ مریم کو یہ بات جب پتہ چلی تو مریم کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کروں گی، کیا کہوں گی اپنے میاں کو۔ ساس تو بہت خوش تھی، اس نے آ کر اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ بیٹا ماں کو تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن مریم سے آ کے اس نے بہت باتیں کی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر کسی کا گناہ کیا تم نے، تم بدکار ہو، تم بد چلن ہو، اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو نہ رہو، لیکن ایسے گناہ مت کرو۔ بہت باتیں کی، لیکن مریم آگے سے روتی رہی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اب اس کے میاں نے اس کو سے بات کرنی چھوڑ دی۔ وہ ایک کمرے میں رہتے، لیکن وہ دونوں آپس میں بات چیت نہ کرتے۔ کچھ دن کے بعد مریم کا میاں واجد بیگ پیک کر رہا تھا۔ مریم نے دیکھا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں دوسرے شہر۔